ATS کی پریس ریلیز کا انداز اور استعمال کیے گئے جملوں اور الفاظ کو تقریباً اسی انداز میں استعمال کرتے ہوئے میڈیا نے ایک ساتھ پورے ملک کی فضا کو مسلم مخالف ماحول میں تبدیل کر دیا۔ ایک بے لگام میڈیا ٹرائل شروع کر کے ہندو سماج کو یہ ڈراؤنا پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان علماء اور ان کے ذریعے چلائے جانے والے مدارس اس ملک میں ہندو آبادی اور نظام حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے ڈرامے میں میڈیا اور پولیس کا کردار بہت حد تک یکساں رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ مولانا کلیم صدیقی مقدمہ سرکاری سیاست کا شکار، تحریر ایڈووکیٹ ابوبکر سباق سبحانی۔ تقریباً 3 ماہ قبل جون 2021 میں اتر پردیش پولیس ATS نے اسلامک دعوت سینٹر سے منسلک 2 افراد مولانا عمر گوتم اور جہانگیر قاسمی کو ہزاروں ہندوؤں کا غیر قانونی طریقے سے اسلام مذہب قبول کروانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ الزامات میں دھوکہ دھڑی، سازش، 2 مذہبی فرقوں کے درمیان نفرت اور دنگا بھڑکانے کی کوشش اور لالچ، ڈرا دھمکا کر غیر قانونی طریقے اپنا کر مذہب تبدیل کرانے کی دفعات شامل کی تھیں۔ بعد میں ملک مخالف اور ملک کی سالمیت و اتحاد کے خلاف سرگرمیوں کے الزامات بھی شامل کر دیے گئے تھے۔ اب اسی FIR اور انہی دفعات کے تحت ملک کے معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی کو بھی ATS اتر پردیش پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے پوچھ تاچھ کے لیے مولانا کو پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا۔ اب تک اس مقدمے میں کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق کل 11 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ 3 دیگر افراد مبینہ طور پر ATS کی غیر قانونی حراست میں ہیں، جن کے سلسلے میں ابھی تک ATS نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری جس پراسرار انداز میں کی گئی ہے وہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ UP پولیس اور ATS کے اعلیٰ افسران نے مولانا کی گرفتاری کا اعلان اگلے روز 3 صفحات پر مبنی پریس نوٹ جاری کر کے کیا۔ اس پریس نوٹ کے آنے تک مولانا کے اہل خانہ کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یہ پریس نوٹ میڈیا کو دیا گیا، جس کا واحد مقصد میڈیا ٹرائل کے ذریعے مولانا کلیم صدیقی کی شخصیت اور خدمات کو مشکوک و مجروح کرتے ہوئے ملک میں ہندو مسلم باہمی تعلقات کو نفرت کی آگ میں جھونکنا ہی حکومت اور حکومتی اداروں کا مقصد محسوس ہوتا ہے۔ ATS کے ذریعے جاری کردہ پریس نوٹ کو ایک سنسنی خیز اور نفرت آمیز انداز میں پیش کرتے ہوئے جلی حروف میں اوپر لکھا گیا: غیر قانونی طور پر تبدیلی مذہب کا ملکی پیمانے پر چلانے والا سنڈیکیٹ اور تبدیلی مذہب کے لیے غیر ممالک سے بذریعہ حوالہ فنڈنگ کرانے کا ملزم اتر پردیش ATS کے ذریعے گرفتار۔ شریعت کے مطابق نظام قائم کرنے اور آبادی کا تناسب بدلنے کے مقاصد کے ساتھ کرواتا تھا تبدیلی مذہب۔ دیش بھر میں کئی مدرسوں کی فنڈنگ کر کے تبدیلی مذہب کا ایک غیر قانونی نیٹ ورک تیار کیا۔ ATS کی پریس ریلیز کا انداز اور استعمال کیے گئے جملوں اور الفاظ کو تقریباً اسی انداز میں استعمال کرتے ہوئے میڈیا نے ایک ساتھ پورے ملک کی فضا کو مسلم مخالف ماحول میں تبدیل کر دیا۔ ایک بے لگام میڈیا ٹرائل شروع کر کے ہندو سماج کو یہ ڈراؤنا پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان علماء اور ان کے ذریعے چلائے جانے والے یہ مدارس اس ملک میں ہندو آبادی اور نظام حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے ڈرامے میں میڈیا اور پولیس کا کردار بہت حد تک یکساں رہا ہے۔ تبدیلی مذہب کے نام پر یہ پورا سیاسی کھیل اس وقت شروع ہوا جب اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ یقیناً یہ پورا ڈرامہ ووٹوں کو فرقہ وارانہ رنگ دینے میں پوری طرح کامیاب ہوگا۔ فرقہ وارانہ سیاست کے اس پورے کھیل میں سب سے اہم کردار میڈیا کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو دی گئی پریس ریلیز کے مقابلے میں عدالت میں داخل کی گئی درخواست برائے پولیس ریمانڈ نصف حصہ ہی تھی، کیونکہ عدالت میں پیش کردہ حقائق پر سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مقدمے کی شروعات میں ہی جبکہ پولیس اپنی تفتیش کے ابتدائی مراحل میں تھی، اسی وقت سے نیشنل میڈیا خصوصاً ہندی میڈیا کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہندی روزنامہ دینک جاگرن کی رپورٹ بتاریخ 23 جون 2021 کافی ہے، جس نے مولانا عمر گوتم کی گرفتاری کی رپورٹ یوں بنائی تھی کہ بہرے گونگے بچوں کو انسانی بم بنا کر ملک میں دھماکوں کی تھی سازش۔
نیز پاکستان اور سعودی عرب سے اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی، ISI سے مل کر ہو رہی تھی سازش وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی سنسنی خیز اور فرقہ وارانہ خبریں کئی روز تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چلتی رہی تھی، جو ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہیں، جس نے پورے سماج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی تھی۔ بے شک گرفتاری عمل میں آتے ہی میڈیا و سوشل میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ اس پورے ڈرامے کی اسکرپٹ کہاں اور کس کے اشارے پر تیار کی جاتی ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اس اسکرپٹ کو ریلیز ہماری پولیس ایجنسیاں کرتی ہیں، جن پر میڈیا ٹرائل شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ سیاست اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے بے گناہوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کا گھناؤنا کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ لیکن پہلے یہ بے گناہ مدارس کے معصوم طالب علم ہوا کرتے تھے، پھر معمولی استاذ اور امام ہونے لگے، لیکن اب ایجنسیوں کے نشانے پر قوم کی مذہبی قیادت ہے۔ کورونا مہاماری کے دوران تبلیغی جماعت کے روح رواں مولانا سعد صاحب جیسی عظیم شخصیت کو جس آسانی سے سیاسی کھیل کا نشانہ بنایا گیا، مرکز پر لگا سرکاری تالا ابھی کھلا بھی نہیں تھا کہ تبدیلی مذہب کے نام پر مذہبی رہنماؤں کا سیاسی شکار شروع ہو گیا۔ مذہبی و سماجی اداروں کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی تشویشناک رہی ہے۔ دستوری حقوق کا تحفظ ہماری کوششوں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بے شک ہمارے ملک میں نظام عدلیہ موجود ہے، اگر میڈیا ٹرائل کے ذریعے سماج میں نفرت کا بیج بونے کی کوشش ہو رہی ہے یا پولیس ایجنسیوں کا میڈیا ٹرائل میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں، تو ایسے حالات میں سماجی و مذہبی اداروں کی کیا دستوری اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہم نے ایسے بہت سے مقدمات دیکھے ہیں جب عدلیہ نے پولیس اور میڈیا کی سرزنش بھی کی، لیکن افسوس کہ ہم نے ان تمام ہی مقدمات اور فیصلوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی ہمارے اکثر و بیشتر سماجی و مذہبی اداروں کے پاس پریس ریلیز اور پریس کانفرنس کے علاوہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل موجود نہیں ہے۔ مولانا کلیم صدیقی اور اس مقدمے کے دیگر تمام 10 ملزمین کے خلاف ATS کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ موجود نہیں ہیں۔ مذہبی ادارے قائم کرنا، اپنے مذہب کی تعلیم کو پھیلانا، تبلیغ و اشاعت کرنا، اپنی مرضی سے مذہب قبول کرنے والے افراد کے قانونی کاغذات تیار کروانا، شرعی قوانین پر عمل کرنا، نیز اس پر عمل کرنے کی تاکید کرنا، مذہبی اداروں یا سرگرمیوں کے لیے غیر ممالک سے فنڈنگ حاصل کرنا ہمارے ملک میں جرم نہیں ہے، بلکہ یہ دستور ہند میں تحریر بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ فنڈنگ اور اس فنڈنگ کا استعمال غیر قانونی طریقے سے نہ کیا گیا ہو، نیز غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مولانا کلیم صدیقی کے پاس FCRA کے تحت غیر ممالک سے فنڈنگ لینے کی اجازت تھی۔ جو بھی فنڈ آئے اور جہاں بھی استعمال ہوئے اس کی مکمل تفصیلات نیز آڈٹ رپورٹس موجود ہیں۔ کسی بھی طرح سے دستور اور مروجہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ نظام عدلیہ کی سست رفتاری انصاف حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سپریم کورٹ نے بارہا اپنے فیصلوں میں تیز رفتار عدالتی کارروائی کو قیدیوں کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ ملزم کو جرم ثابت ہونے تک جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے، لیکن ہمارے جیلوں میں 4 لاکھ سے زائد قیدی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن میں اکثریت زیر سماعت ملزمین کی ہے۔ آج تک ہمارے ملک میں فرائض سے کوتاہی برتنے پر پولیس کی جواب دہی طے نہیں ہو سکی ہے۔ سال ہر سال تک مقدمات کے تصفیے میں ناکام رہنے والی عدلیہ آخر جواب دہی سے آزاد ہے۔ طویل عرصے کے بعد بے گناہ ثابت ہونے کے بعد بھی ہمارے ملک میں معاوضے یا بازآباد کاری کی کوئی پالیسی نافذ نہیں ہو سکی ہے۔ ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں پولیس، میڈیا اور عدلیہ کی جواب دہی طے ہو۔ قانون کا غلط استعمال یوں ہی فرقہ وارانہ سیاست کا ذریعہ بنا رہا تو ہمارے ملک اور سماج میں ہندو مسلم سیاست کا سرکاری کھیل یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔